دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے۔ تو دوستوں، ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو کھڑے ہو کر خطاب فرما رہے تھے کہ ان سے پوچھا گیا کون سا شخص سب سے زیادہ علم والا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا کیونکہ انہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میرا ایک بندہ ہے جو آپ سے بھی زیادہ علم والا ہے، جس کا نام خضر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ، میں ان سے کس طرح مل سکوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا کہ ایک مچھلی پکڑ کر اسے اپنے تھیلے میں رکھ لینا، جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے بس میرا بندہ وہیں تم کو ملے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی لے لی اور اسے ایک تھیلے میں رکھ لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک رفیق سفر جن کا نام یوشع بن نون تھا روانہ ہوئے۔ جب یہ چٹان پر پہنچے تو سر سے ٹینک لگائی۔ موسیٰ علیہ السلام کو نیند آ گئی اور مچھلی تڑپ کر نکلی اور دریا کے اندر چلی گئی، اور اس نے دریا میں اپنا راستہ بنا لیا۔ جب دوسرا دن آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رفیق کے سفر سے فرمایا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ، کیونکہ ہم اپنے سفر میں بہت تھک گئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت تک کوئی تھکان محسوس نہیں کی تھی جب تک وہ اس مقررہ جگہ سے آگے نہ بڑھ گئے جس کا اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ ان کے رفیق نے کہا کہ دیکھیے تو صحیح، جب چٹان پر اترے تھے تو میں مچھلی کے متعلق کہنا آپ سے بھول گیا، اور مچھلی اس کی یاد سے شیطان نے مجھے غافل رکھا، اور اس مچھلی نے تو وہیں چٹان کے قریب دریا میں اپنا راستہ عجیب طور پر بنا لیا تھا۔ مچھلی کو تو راستہ مل گیا اور یہ دونوں حیران تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ جگہ تھی جس کی تلاش میں ہم نکلے ہیں۔ چنانچہ یہ دونوں اسی راستے سے پیچھے کی طرف واپس ہوئے، اور جب اس چٹان پر پہنچے تو وہاں ایک بزرگ اپنا سارا جسم ایک کپڑے میں لپیٹے ہوئے موجود تھے، جو کہ خضر علیہ السلام تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا کہ تمہارے خطے میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں موسیٰ ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ نے فرمایا جی ہاں، میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ مجھے وہ علم نافع سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کو نہیں جانتے۔ اسی طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور واقعی آپ ان کاموں کے بارے میں صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم میں ہی نہیں ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دریا کے کنارے کنارے چلے۔ پھر ان کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ ان حضرات نے کہا کہ انہیں بھی کشتی والے کشتی پر سوار کر لیں۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کوئی مزدوری لیے بغیر ان کو سوار کر لیا۔ جب یہ حضرات اس پر سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کر اس نے پانی میں اپنی چونچ کو 1 یا 2 بار ڈالا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی ہوگی۔ اتنے میں خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور اس کشتی میں سے ایک تختہ نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو نظر اٹھائی تو وہ اپنی کلہاڑی سے تختہ نکال چکے تھے۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا، انہی کی کشتی پر آپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے نہایت ناگوار کام کیا۔
خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے صبری اپنے وعدے کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ اس چیز کا مجھ سے مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا تھا، اور میرے معاملے میں تنگی نہ فرمائیں۔ یہ پہلی بات موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ پھر جب دریا سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر اپنے ہاتھ سے جدا کر دیا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے ایک جان کو ضائع کر دیا، کسی دوسری جان کے بدلے میں بھی نہیں تھا، بلا صبح آپ نے ایک برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا، بے شک آپ میرے بارے میں حد عذر کرو پہنچ چکے ہیں۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھے اور جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو بس گرنے ہی والی تھی، تو خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اسے ٹھیک کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یہاں آئے اور انہوں نے ہماری میزبانی سے بھی انکار کیا، پھر بھی ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہو گئی، جن باتوں پر آپ صبر نہیں کر سکتے میں ان کی تعویل و توجہ اب تو تم پر واضح کر دوں گا۔